اور جب لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ وہ دمشق میں اترے گا، اس کی مشرق کی طرف سفید مینار ہوگا، اس کے پاس اتارا جائے گا۔ اب یہاں بھی ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منارے پر فرشتے اتاریں گے، پھر وہاں سیڑھی منگوائی جائے گی، کہاں سے اتارا جائے؟ میں یہ محلہ جو ہے نا مصطفیٰ آبادیاں، وہ قادیانی تھے، یہی جو توحید کرا تھا اس وقت انہوں نے شروع کر رکھا تھا۔ میرے وہ پھوپھیزاد بھائی تھے ایس ڈی او تھے محکمہ نے، انہوں نے کہا یار ہمارا ایک آدمی ہے دیہاتی، میں گاؤں میں تھا، مجھے منگوایا، رات بیٹھے تھے، کھانا انہوں نے تیار کیا، کھایا، کھانے کی کوئی بات نہیں، نفرت نہیں ہونی چاہیے، بات سننی چاہیے، تو انہوں نے کیس لگا دی۔ اب ربوہ میں لوگ اکٹھے کیے ہوئے حال میں، سادہ لو مسلمان، وہاں خلیفہ صاحب بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مولوی دین کیا سمجھیں گے، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، وہاں پھر نہ وہ اتریں گے، منار پر سیڑھی منگوائی، کہنے لگا یار جو فرشتے وہاں لے آئے وہ نیچے اتار دے، بات سمجھنے کسی وسوسہ کی پڑی نا صورت بہت اعلیٰ پڑی کہ سارے دین کو برباد کرنے والی چیز وسواس ہے۔ جب آپ کو ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آدمی کا اقتدار متزلزل ہو جاتا ہے، یہ خطرناک بات۔ اب وہ بیج ہی خراب ہو گیا جس سے دین کا پودا وسواس سے وسواس پیدا کر، کہتے ہیں یار وہاں لائے تھے، تھوڑا سا نیچے لیا، کیسی بات، ہر مسلمان کا دل ہل جائے کہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہاں جو آیا کہ سیڑھی منگوائی جائے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ منارے پر اترنے کا مطلب یہ نہیں کہ منارہ ہوگا، جو چیز منارے پر ہو وہ صاف نہ دکھائی دیتی، اس لیے معنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے گا تو اس کے پاس روشن دلائل ہوں گے جس سے لوگ اس کو پہچانیں گے، جیسے منارے کی چیز کو صاف دیکھیں، منارہ نہیں سچ مچ ہوگا۔ اور جو ہے نا سیڑھی منگوائی جائے گی، وہ کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے دل تیار ہو جائیں گے، کوئی آئے اور ہم اس کو مانے، ماحول بن چکا، سیڑھی یہ ہو۔ اب جو بیان ہوا یہ کھانا ختم، میں نے کہا بھائی بات تو بڑی پیاری لگی مرزا صاحب کی، مگر آپ میری طرف سے تحریر کر دیں کہ جہاں حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ وہ منارے پر اترے گا اور سیڑھی کے ذریعے، پہلے وہ ثابت تو کرے، جب ماں ہی نہیں تو بچہ کہاں سے پیدا ہو، کیوں جھوٹ بولتے؟ کہنے لگا وہاں کیا، میں نے کہا اندل منارہ دل پیدا کہ سفید مینار کے پاس اتاریں گے، اوپر کا لفظ ہی نہیں، شرمندے ہوئے۔ تو ایسا چکر چلاتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بناتے۔ اب منارہ نہیں تھا قادیان میں، باقی چیزیں تو نہ دمشق تھا نہ شام تھا، وہ باب لد جہاں دجال نے وہ مقام دیکھے، فجر رہا مدینہ سے 36 میل دور ہے، وہاں اللہ کے حضور نے فرمایا، اللہ کے رسول کے وہاں سے عیسیٰ ابن مریم احرام باندھے گا، نہ مکے گیا نہ احرام باندھا، حج ہی نہیں نصیب ہوا۔ قسم کھا کر حضور نے فرمایا تھا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا تو فجر رہا سے احرام باندھے گا، حج اور عمرہ نہیں نصیب ہوا۔ لوگوں نے زندگی میں چیلنج کیا کہ برطانوی حکومت تیرے ساتھ ہے، دولت پاس ہے، حج کرنے میں کوئی دشواری، آسمان سے اترنا تو تیرے لیے ممکن نہیں تھا، مکے چلے جانا تو بس میں نہیں جا سکتا، اللہ نے پیش گوئی نہیں پوری ہونے دی۔ اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث عالم تھے، رحمۃ اللہ عالمین کی، انہوں نے اس وقت تائید الاسلام لکھی، انہوں نے کہا میں نہ کوئی نبی ہوں نہ محدث ہوں نہ فقیہ ہوں، میں اللہ کی تائید سے اعلان کرتا ہوں کہ یہ حج نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیش گوئی عیسیٰ ابن مریم تو ایک نشان یہی پورا کر دے، یہ تو بس کی بات ہے۔ تو پھر منارے کا بھی عجیب حال کیا کہ منارہ نہیں تھا، مگر قادیان میں پھر اعلان کر دیا کہ منارہ المسیح بنانا ہے، مسیح پہلے اترایا، منارہ اب بنانا، اس کے لیے باقاعدہ چندہ ہوا، دولت جو ہڑپ کی چندے کیے، منارہ بننا شروع ہوا، مر گیا منارہ نہیں بنا، منارہ بیٹے نے بنایا بعد، منارہ المسیح وہاں گھڑیاں لگی۔ عجیب حال ہے ان لوگوں کی عقل کا کہ رسول تو کہتے ہیں کہ منارہ ہوگا اس کے پاس اترے گا، واقعی اب بھی دمشق میں وہ منارہ موجود ہے، انہوں نے بعد میں تعمیر کرنا شروع، مکمل نہیں ہوا۔